یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو جس طریقے سے دیگر نعمتوں کی قدردانی اور ان پر شکر گزاری ضروری ہے، اسی طریقے سے اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدردانی اور اس پر اللہ کی شکر گزاری یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اولاد کے حقوق کے متعلق بیان چل رہا تھا۔ کچھ حقوق آپ حضرات کے سامنے آئے، جیسے کہ نیک ماں کا انتخاب کرنا، کہ اپنی اولاد کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرے، جو اس اولاد کی ماں بنے گی تو نیک عورت کا انتخاب کرے تاکہ اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے۔ یہ بیان آپ کے سامنے آیا۔ اس سے متعلق ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرے بیٹے کا سلوک میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، اس سے معلوم کیا کہ کیا تجھ کو والدین کے حقوق معلوم نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ تیرے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے تو ان کے بڑھاپے کے وقت ان کو کبھی اف بھی مت کہنا اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنا، ان کی ہر خواہش کا، ہر ضرورت کا خیال کرنا اور ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ اس سے بات چیت کرنا۔ کیا یہ تمام حقوق تجھ کو معلوم نہیں ہے؟ تو اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کے حقوق بھی ہیں ماں باپ کے اوپر۔ اس شخص نے معلوم کیا کہ وہ کیا حقوق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرے، نیک ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، ایسا نام رکھے کہ اس کے اچھے معنی ہوں، اور بہت سارے حقوق گنوائے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرے باپ نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ جس عورت سے اس شخص نے شادی کی ہے جو میری ماں ہے، وہ ایک مجوسیہ عورت ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ مجوسی۔ ایسے شخص کو مجوسی کہا جاتا ہے جو آگ کو پوجتا ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ میری ماں مجوسیہ ہے، تو اس نے پہلا حق میرا یہ مارا کہ میرے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا۔ دوسرا حق اس نے میرا یہ مارا کہ میرا نام اس نے صحیح نہیں رکھا، میرا نام اس نے جعل رکھ دیا۔ میرا نام اس نے رکھا جعل۔ جعل کہتے ہیں گوبر کے کیڑے کو، گوبر کے کیڑے کو کہتے ہیں جعل۔ تو اس نے میرا نام دیکھو کیسا غلیظ گندا نام رکھا، جعل۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا کہ پہلے تو نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے اور اپنے حقوق کو لینے کے لیے یہاں پر آ گیا، اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے اوپر۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نیک ماں کا انتخاب، نیک عورت کا انتخاب کیا جائے۔ اور کئی حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ بیان جو چل رہا تھا وہ پانچویں حق کا، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا جائے، ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ شفقت اور محبت یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم آدمی دے، دینی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کو ادب سکھائے۔ اس کا نام شفقت اور محبت نہیں ہے کہ اولاد کچھ بھی کر رہی ہے، حرام کرے، اچھا کرے، برا کرے، سفید کرے، کالا کرے، کچھ بھی کرے، بس آدمی چپ چاپ دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام شفقت اور محبت نہیں ہے۔ شفقت اور محبت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے، اس کی تربیت کرے، اس کو دینی تعلیم دے، اس کو بتائے کہ بڑوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے چچاؤں کے ساتھ، دادا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کس طریقے کا سلوک کرنا ہے۔ یہ جو ہے شفقت اور محبت ہے۔ شفقت اور محبت ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ بھی کرے۔ دیکھیے بہت سے والدین کیسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے ابھی 2 سال کا 3 سال کا، کسی کو گالی دے تو والدین خوش ہوتے ہیں، کس طریقے سے گالی دے رہا ہے،
آئی بات سمجھ میں؟ اپنی توتلی زبان سے جب وہ گالی دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے گالی دیتا ہوا، اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں کہتے۔ بچہ گانے گا رہا ہے تو اس سے جو ہے کہہ کر کے اس سے اور سنتے ہیں گانے، ذرا بیٹا سنانا گانا، ذرا ان کو سناؤ، دیکھو یہ آیا انکل، ان کو سنا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ تربیت ہے، یہ بچے کو بگاڑنا ہے۔ تو بچے کی غلط بات پر اس کو تنبیہ کی جائے، لیکن بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا، مارنا، بغیر کسی وجہ کے، بس ہر ٹائم آدمی جو ہے گھر کے اندر نیمبو کھا کر کے بیٹھا رہتا ہے منہ بنائے ہوئے اس طریقے سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ اگر اولاد کافر بھی ہے تو قرآن کریم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آدمی پیش آئے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، ان میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کی مدت میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں میں ان کا ایک بیٹا نہیں تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم کے اوپر عذاب آیا پانی کا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فلاں تاریخ فلاں دن میں عذاب آئے گا، آپ ایک کشتی بنا کر کے تیار کر لو، جتنے ایمان والے ہیں اور دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں سب کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لینا۔ جب وہ طوفان آنا شروع ہوا، پانی آسمان سے برسنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام سارے ایمان والوں کے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اپنے بیٹے سے بھی انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو اس نے کیا کہا جواب میں؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے یہ کہا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، مجھ کو ضرورت نہیں ہے کشتی کی، میرے پاس بچنے کا سامان موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے، صرف وہی بچ سکتا ہے۔ تو اس میں بتلانا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، یا بنیا، لفظ بنیا یہ عربی کے اندر محبت بھرے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن کے معنی آتے ہیں بیٹا، اور جب اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ بلانا ہو تو اس کے لیے بولتے ہیں یا بنیا، اے میرے منّے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو دیکھیے بیٹا کافر ہے، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ اولاد چاہے جیسی بھی ہو لیکن آدمی اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے۔ تو جو ہے حضرت نوح، تو جو ہے یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے، وہاں بھی کیا کہا؟ یا بنیا، یا بنیا۔ تو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے جب آدمی بات کرے تو ایسا لفظ استعمال کرے کہ اولاد کو یہ لگے کہ ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ اوئے، ابے تبے سے، تو تڑاک سے ہم بولتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، تو اولاد کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم تو بس ویسی غلطی سے پیدا ہو گئے شاید۔ اولاد کو جو ہے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہر شخص کو عزت کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کو جہاں سے بھی دیکھیں اٹھا کر کے، آئی بات سمجھ میں، وہاں ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ قرآن کریم اولاد کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ سختی کرنے سے کبھی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ سختی جو ہے وہاں کی جائے جب بالکل یہ ہو جائے کہ بھائی یہ بغیر سختی کے ماننے والا نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ سختی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر لوہے سے کچھ بنانا ہو، مثال کے طور پر کوئی لوہا ہے موٹا، اس کی کوئی چیز بنانی ہے، کوئی کلہاڑی وغیرہ بنانی ہے تو اس کو آگ میں تپانا پڑے گا، بغیر آگ میں تپائے اس کی کلہاڑی نہیں بنے گی۔ لیکن کب؟
جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی بغیر تپائے اس کی کلہاڑی بننے والی نہیں ہے۔ بہت سا لوہا ایسا ہے کہ ہم کو اس کی کوئی چیز بنانی ہے تو ہاتھ سے موڑو ایسے ہی مڑ جائے گا، ٹین ہے، کوئی چیز بنانی ہے ہم کو ٹین کی، ہاتھ سے موڑو ایسے ہی مڑ جائے گا، تو اب اس کو آگ میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی اولاد ہے، بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ بغیر سختی کے وہ مانے گی نہیں، تو صرف اتنی سختی کرے جتنی ضرورت ہو۔ جس وقت غصہ آئے اس وقت اپنی اولاد کو مارنا نہیں چاہیے، جس وقت غصہ آئے اس وقت اپنی اولاد کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ غصے میں آدمی کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بس اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ اس اولاد کو ضرورت تھی ایک تھپڑ کی، مار دی 5-6، اس اولاد کو ضرورت تھی تھپڑ کی اور اٹھا کر کے ڈنڈا بجا دیا۔ لیکن جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ہاں ایک بات میں نے پہلے یہ بیان کی تھی کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ ایسا موضوع ہے، اس طریقے کے یہ ایسے موضوع ہیں کہ ان کو کوئی عام طور سے بیان نہیں کرتا۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ یہ تو ہم خوب سنتے ہیں، لیکن یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ ہماری اولاد ہے، اس کی تربیت کس کو کرنی ہے؟ ہمیں کرنی ہے۔ ایک واقعہ ہے، احنف ابن قیس ایک تابعی ہیں، حضرت احنف ابن قیس ایک تابعی ہیں، وہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ان سے ملنے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ سخت غصے میں کھڑے ہیں۔ حضرت احنف ابن قیس نے جا کر کے معلوم کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اپنے بیٹے یزید کو ڈانٹا ہے کسی بات پر۔ تو احنف ابن قیس نے کہا اے امیر المؤمنین، ہم اپنی اولاد کے زمین اور آسمان ہیں، ہم اپنی اولاد کے زمین اور آسمان ہیں، اپنی اولاد کے لیے ہموار رہیے، اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا سلوک اختیار نہ کیجئے کہ آپ کی اولاد آپ سے بیزار ہو جائے اور آپ کے مرنے کی تمنا کرنے لگے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بھی خونخوار، ایک دم گھر میں داخل ہوں گے تو ایسا لگے گا وہ شیر پتہ نہیں کیا چیتا آ گیا گھر میں۔ آدمی کو اپنی اولاد کے ساتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ اولاد کو کیسا بھی مسئلہ ہو، کیسی بھی پریشانی، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اپنے ماں باپ سے کھل کر کے بیان کر دے کہ ابا جی مجھ کو یہ پریشانی ہے۔ لیکن بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، کچھ بول ہی نہیں سکتے، وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے اس طریقے کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ آدمی رکھے۔ اسی طریقے سے کسی تیسرے شخص کی بات پر اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں کبھی آدمی یقین نہ کرے۔ کوئی تیسرا آدمی آ کر کے ہم سے یہ کہے کہ آپ کی اولاد نے یہ کیا ہے، آپ کی اولاد نے چوری کی ہے، یا آپ کی اولاد یہ گناہ کر رہی تھی، یا یہ کیا، یا آپ کو جو ہے اس نے یہ بات کہی، کچھ بھی آدمی لگا سکتا ہے، تو تیسرے آدمی کی بات پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آدمی خود تحقیق نہ کر لے، اپنی اولاد سے خود معلوم کر لے کہ کیا تو نے ایسا کہا ہے، یا اس آدمی سے کہے کہ بھائی تو کوئی گواہ لے کر کے آ کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ ہم کو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا جو ہے گمان رکھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اولاد بالکل بگڑ جائے، وہ سیاہ کرے سفید کرے، اس کو تو پتہ ہے کہ بھائی میرا باپ تو مجھے کچھ کہے گا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں، لیکن اتنا اپنی اولاد پر سختی اور اتنا اس سے بدظن ہو جانا کہ یہ سمجھنے لگے بھائی یہ تو کچھ کرنے کا ہی نہیں ہے۔ بہت سے کیا کہتے ہیں اپنی اولاد کو، جی ہماری اولاد تو بس ایسی ہے، بس وہ نکمی ہے۔ اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بھائی بات سمجھ میں، اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی۔ بہت سے کیا کرتے ہیں کہ امتحان میں نمبر کم آ گئے تو کوسنا شروع کر دیا اپنی اولاد کو، اس کا کام ہی یہی ہے، بس 24 گھنٹے بس کھیلنا اس کا کام ہے، دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے رات میں ادھر ادھر، مجھے تو پتا تھا یہ تو فیل ہوگا، مجھے پتا تھا یہ تو فیل ہوگا، یہ تھوڑے بہت نمبر آ گئے یہ بھی غنیمت ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو پوری زندگی دھکے کھائے گا، یہ تو پوری زندگی ٹھوکریں کھائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس طریقے کے الفاظ یہ اولاد کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں، اس سے اولاد کے دل کے اندر ایک بغض اور ایک عناد پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر یہ سوچتا ہے اچھا جب میں ہوں ہی نکما تو اب میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں کتنا نکما ہوں، تو وہ پھر یہ ٹھان لیتا ہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی نکما، اب میں دکھاؤں گا کہ میں کتنا نکما ہوں، پھر وہ ایک بات بھی نہیں مانتا باپ کی۔ اگر نمبر کم آ گئے تو اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، نمبروں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ہوتی ہے آدمی کے اندر قابلیت، صلاحیت، نمبروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اندر جو ہے صلاحیت پیدا کیجئے،
قوم کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اب کی بار نمبر نہیں آئے کوئی بات نہیں، محنت کرو، آپ کوشش کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طریقے، جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار آپ جو ہے بالکل اول نمبر پر آئیں گے۔ اس طریقے سے ان کو جو حوصلہ دیجیے تو پھر بچہ یہ سوچے گا کہ بھئی میرے باپ کو میرے ساتھ محبت ہے، ہمدردی ہے، اور میرا باپ میرے ساتھ ہر حالت میں کھڑا رہے گا، تو پھر وہ اپنے باپ کا دل رکھنے کے لیے ہی آئندہ اور زیادہ محنت کرے گا۔ تو اس طریقے سے اپنی اولاد کا ساتھ دیجیے، حتیٰ کہ اپنی کسی اور اولاد کی بات کا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اپنی کسی اور اولاد کے متعلق۔ مثال کے طور پر آدمی کے 5 لڑکے ہیں، ایک لڑکے نے آ کر کے باپ سے یہ کہہ دیا کہ فلاں لڑکا ابا جی آپ کو گالی دے رہا تھا، فلاں آدمی کے پاس جا کر کے آپ کو جو ہے یہ کہہ رہا تھا، تو کبھی اپنی اولاد کی بات پر بھی اپنی دوسری اولاد کے متعلق یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ اولاد کو اپنی دوسری اولاد کے ساتھ بھی جو ہے بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ بھی حسد ہو جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ میرے دوسرے بھائیوں سے نہ لگے، اس کے دل میں میرے اور بھائیوں کی محبت نہ رہے، بس میرے ساتھ لگا رہے۔ بھائی بات سمجھ میں؟ تو کبھی اپنی کسی اولاد کی بات کا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں۔ چنانچہ قرآن کریم ہم کو اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے ابا سے کہا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، تو ان کے ابا نے یہ کہا کہ بیٹا یہ خواب تو نے دیکھ لیا لیکن اپنے بھائیوں سے مت بتانا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یہاں بھی دیکھو کیا کہا، یا بنیا، محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ بول رہے ہیں اپنی اولاد سے، تو یہ تعلیم ہے قرآن کی۔ بہرحال یہ کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تجھ سے حسد کرنے لگیں گے۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی گئے اپنی بکریاں چرانے کے لیے، تو اپنے ابا سے کہا کہ ابا جی ہمارے ساتھ بھیج دو یوسف کو بھی، تو ان کے ابا نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا لے۔ بہرحال بھیج دیا۔ جا کر کے انہوں نے کیا کیا، بھائیوں نے ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور آ کر کے اپنے ابا سے یہ کہا کہ اس کو تو ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، رات کو روتے ہوئے آئے اپنے ابا کے پاس اور کہنے لگے کہ ابا ہم تو جو ہے دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور جو ہے یوسف کو کھا گیا۔ تو جو ہے ان کے ابا نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب تو صبر ہی کریں گے، ان کو معلوم تھا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنی کسی اولاد کی بات پر بھی دوسری اولاد کے متعلق بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آدمی تحقیق نہ کر لے، اس لیے کہ بھائی کو بھائی سے حسد ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بھائی کہ جو ہے میرا جو دوسرا بھائی ہے جو دوسری اولاد ہے اس کے ساتھ میرے ماں باپ کو زیادہ تعلق نہ رہے، میں ماں باپ کے زیادہ قریب بنا رہوں۔ بہرحال یہ کچھ جو ہے حقوق ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بیان آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔